لیے کہ اس فرش عزا کا جو شرف ہے، اس فرش عزا کا جو اللہ اکبر تصدق ہے، جو مقام ہے، وہ ہم نہیں محسوس کرتے، ملائکہ محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ابن قولوہ، ختم کر رہا ہوں مجلس کو، ابن قولوہ تقریباً 1000 برس پہلے گزرے ہوئے عالم ایک کتاب لکھتے ہیں کامل الزیارات، مستند کتاب، جامع کتاب ہے زیارات کے باب میں۔ کس معصوم کی زیارت کا کیا ثواب ہے، اس کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو اس کامل الزیارات کو آپ پڑھ ڈالیے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہے۔ 1000 برس پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ کامل الزیارات میں چند روایات آئی ہیں امام حسین کے ذیل میں، لہذا ایک روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی فرش عزائے حسینی بچھایا جاتا ہے، دنیا میں جس جگہ بھی فرش عزائے حسینی بچھایا جاتا ہے، چند ملائکہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، پروردگارہ فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے، ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم بھی اس مجلس میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ چند ملائکہ کو یہ اجازت دے دیتا ہے کہ وہ بھی جائیں اور مجلس میں شریک ہو جائیں۔ جب یہ ملک آتے ہیں مجلس میں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، پوری مجلس تمام ہوتی ہے، اس تمام ہونے کے بعد جب یہ ملک واپس جاتے ہیں، اللہ اکبر، ابن قولوہ کا جملہ ہے، کہتے ہیں جب یہ ملائکہ واپس جاتے ہیں تو پھر وہ فرشتے جنہوں نے کبھی بھی مجلس میں حضور نہیں حاضر پایا، جن کو کبھی حضور کا موقع نہیں ملا، تو وہ ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے۔ تو یہ جو مجلس میں آئے ہوئے ملائکہ تھے، یہ کہتے ہیں تم پوچھ کیوں رہے ہو، کس وجہ سے تم پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جب تم گئے تھے تو تم ہم میں سے تھے، ہمارے جیسے تھے، مگر اب جو تم واپس آئے ہو 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، تو اپنے ساتھ ایک ایسی بو لے کر آئے ہو کہ تمہاری بو کے سامنے جنت کی مشک و عنبر بھی پھیکی معلوم پڑ رہی ہے۔ یہ ایک بو لے کر آ رہے ہو اپنے ساتھ، یہ تم کہاں گئے تھے آخر؟ ابن قولوہ لکھتے ہیں کہ یہ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ ہم مجلس سرکار سید الشہداء میں شرکت کر کے آئے ہیں، ہم مجلس امام حسین میں گئے تھے، وہاں سے یہ عطر محبت لے کر آئے ہیں، یہ عطر مودت لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اب وہ ملائکہ جو اب تک مجلس میں نہیں آئے، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان کو تو موقع مل گیا، ہم کو اب تک موقع نہیں ملا کہ ہم مجلس میں شرکت کریں، لہٰذا اب دنیا میں جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھایا جائے، ہمیں بھی اجازت دینا کہ ہم بھی اس فرش عزا پر جائیں، تاکہ اس عطر کو اپنے ہمراہ لے کر آئیں، اس عطر کو اور اس خوشبو کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، ہمیں بھی اجازت دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر لکھتے ہیں اپنے قولوہ کہ امام نے فرمایا کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول تو کرتا ہے، مگر جس ملک کو 1 مرتبہ اس مجلس میں آنے کی اجازت مل جائے، قیامت تک اس کو دوبارہ اجازت نہیں ملتی۔ 1 مرتبہ اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ اس مجلس میں آتا ہے۔ سب بیان کرتے ہیں کہ کیوں یہ دوبارہ موقع نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وہ صافات صفا، کہ صفے لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، ملائکہ کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ یہ جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں، ہر قطرے کے اوپر 1 ملک کو اللہ نے مسلط کر رکھا ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ یہ لکھ رہا ہے کہ یہ قطرہ کہاں بنا، کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، کہاں استعمال ہوا، کہاں ضائع ہوا، آج اس کی کیفیت کیا ہے، قیامت تک اس کو کہاں رہنا ہے۔ ہر قطرے کے اوپر 1 ملک موکل ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ بارش کے قطرے، کب سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، تب سے لے کر آج تک کتنی بارش ہو چکی ہے، آج سے لے کر قیامت تک کتنی بارش ہوتی چلی جائے گی، ہر قطرے کے اوپر 1 ملک ہے۔ کتنی ملائکہ کی تعداد ہوگی؟ ابن قولوہ لکھتے ہیں کہ چونکہ ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جسے 1 مرتبہ اس مجلس میں آنے کا موقع مل جاتا ہے، قیامت آ جائے گی، دوبارہ اس کا نمبر آنے والا نہیں ہے۔ عزیزو، میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنے شرف کو پہچانیں، اپنے مقام کو سمجھیں کہ اللہ ملک کو زندگی میں 1 مجلس میں جانے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں زندگی میں 1 مجلس میں نہیں بلاتا، سال میں 1 مجلس میں نہیں بلاتا، مہینے میں 1 مجلس میں نہیں بلاتا، دن میں 1 مجلس میں نہیں بلاتا، بلکہ بعض اوقات ایک دن میں ہم 4 جگہ فرش عزا پر جاتے ہیں۔ یہ شرف کتنا بڑا ہے، یہ مقام کتنا بڑا ہے۔ اگر شرف اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ذمہ داری بھی بڑی ہے، اس لیے کہ ہر کے بامش بیش برفش بیشتر، جس کا مقام بڑا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اگر ملک 1 مرتبہ آتا ہے یہاں پوری زندگی میں تو اپنے ساتھ ایک عطر لے کر جاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مجلسوں میں شرکت کرتے چلے جاتے ہیں، مگر اس خوشبو کو اپنے اندر محسوس نہیں کر پاتے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ خوشبو جو ملک محسوس کر رہے ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ اب 2 ہی باتیں ہیں کہ یا تو اس روایت کا انکار کر دے کہ یہاں سے کوئی خوشبو آتی ہے، اور یا اگر انکار نہیں کر سکتے تو یہ مانے کہ خوشبو تو آتی ہے مگر ہماری
بدعمالیوں کا نزلہ ہمارے وجود پر ایسا عارض آ جاتا ہے کہ اس خوشبو کو ہم ایک دوسرے سے محسوس نہیں کر پاتے. اور جس دن اس خوشبو کو محسوس کر لیں گے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے بدن سے وہ خوشبو محسوس کرے جو ملک دوسرے ملک کے وجود سے محسوس کر رہا ہے, اسی دن یہ دنیا بہشت بن جائے گی, اسی دن یہ دنیا کامیاب ہو جائے گی. اور وہ حسین کا وارث جو صدیوں سے انتظار کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ 313 آ جائیں کہ جن کے ذریعے قیام کیا جائے, وہ پردہ غیبت کو اٹھا کر آ جائے گا. امام آخر آج روز جمعہ